السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ساری رات کی بارش میں آپ بھیگتے رہے، بیٹھے رہے، جمے رہے. ہم تو چھتوں کے نیچے سوئے ہوئے تھے. جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے کیا ہوا ہے. تو مجھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ رہے تھے کہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس بخشش کا وہ عمل جس پر مجھے امید ہے کہ میرا کام بن جائے گا، وہ یہ ہے کہ ملک شام میں لشکر کشی تھی اور ساری رات بارش برستی رہی، اور میرے پاس بارش سے بچنے کے لیے سوائے ڈھال کے اور کچھ نہیں تھا. نہ خیمہ، نہ درخت، نہ کوئی سایہ. میں ڈھال کو سر کے اوپر لے کے کھڑا ساری رات بارش میں بھیگتا رہا. اور شام ٹھنڈا ملک، سردی، ٹھٹھرتے ہوئے. تو فرمایا صبح سویرے دشمن پہ حملہ کرنا تھا. وہ رات میں نے یوں گزاری کہ ساری رات میں اس کے بارش میں بھیگتا بھیگتا کھڑا رہا. تو ہم خیر وہ قربانی تو نہیں، لیکن مشابت تو ہو گئی، مناسبت تو ہو گئی. اور نسبت کا مل جانا بھی بڑی دولت ہے. ایک واقعہ اور یاد آ گیا. ملک شام میں جنگ تھی اور امیر تھے میسرہ بن مسروق عبسی رضی اللہ عنہ. تو جنگ سے پہلے آپس میں دونوں لشکروں سے سوار لڑتے تھے. اس کو مبارزت کہتے تھے. پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی. تو بادل گھنے تھے، چھائے ہوئے، ٹھنڈ تھی. معاذ ابن جبل نکلے اور انہوں نے مقابلے کے لیے طلب کیا. تو ادھر سے ایک رومی آیا اور اوپر سے بارش شروع ہو گئی، شدید بارش. پچھلے سال تو بہت خوفناک بارش تھی، شدید بارش. عرب کے ملک میں بارش بہت کم ہوتی ہے، لہذا وہ اپنے گھوڑے پہ قابو نہیں پا رہے تھے. اور گھوڑا بھی عربی گھوڑا تھا، بارش کا عادی نہیں. اس کا رومی گھوڑا بارش کا عادی. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر گئے کہ شاید میں زمین پہ جم کے لڑ سکوں گا.
تو نیچے تو کیچڑ تھا، تو یہ اور بھی کام مشکل ہو گیا جمنا، تو رومی ان پہ چھا گیا اور ان کو جو پکڑا اور کیوں اچھالا تو انہوں نے زور سے کہا یا غیاث المستغیثین، اے پکارنے والوں کی پکار پہ لبیک کہنے والے اللہ. اس کی یہ پکار گونجی اور اس نے زمین پہ پھینکا تو رومن لشکر سے ایک گھوڑ سوار بجلی کی رفتار سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا. رومی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے سمجھا میری مدد کو کوئی اور بھی آ رہا ہے، تو اس نے اپنا خنجر نکالا ذبح کرنے کے. اتنی دیر میں وہ گھوڑ سوار سر پہ پہنچا اور رومی کا سر اڑا دیا اور عربی میں کہنے لگا معاذ بن جبل سے ابشر فقد اتاک الغوث، تجھے مبارک ہو تیرے پاس اللہ کی مدد آ گئی. نے لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. وہ حیران ہو کر فرمانے لگے بھائی تو کون ہے؟ اور عربی بولتا ہے، روم سے میری مدد کو آیا ہے. کہا اس سے تجھے کیا غرض، تیری مدد ہو گئی تو چل. کہا نہیں تو بتا تو کون ہے. تو نے ایسے لوہے کی ٹوپی اتاری تو کہا میں طلیحہ بن خویلد، جھوٹا نبی. اللہ کے نبی کے بعد مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، طلیحہ نے دعویٰ کیا، سجاح نے دعویٰ کیا، اسود عنسی نے دعویٰ کیا. تو سجاح توبہ کر گئی، اسود عنسی قتل ہوا، مسلمہ قتل ہوا اور طلیحہ اب سامنے کھڑا ہے. تو کہنے لگے تو میری مدد کو کیوں آ گیا؟ کہ بس جب تو نے کہا یا غیاث المستغیثین تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں بے قابو ہو گیا اور میں نے جو کر لیا سو کر لیا. اب نہ پیچھے جا سکتا ہوں نہ آگے جا سکتا ہوں. تو کہنے لگے تو میرے ساتھ آ، تو توبہ کر، تو ہمارا بھائی ہے، تو توبہ کر، تو ہمارا بھائی ہے. سبحان اللہ. امیدیں دلانا، کمیوں کو چھپانا، یہ اللہ نے اس امت کو وصف دیا ہے. کمیاں اچھالنا، عیب پکڑنا، تانے دینا، طنز کرنا، یہ اس امت کا راستہ نہیں، یہ شیطان نے ہمیں اس پہ ڈال دیا ہے. وہ کہنے لگا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا. کہا ہاں ہو جائے گی، توبہ ہر گناہ مٹا دیتی ہے. کہا لیکن مجھے خالد بن ولید سے بڑا ڈر لگتا ہے، وہ میرا سر اڑا دے گا. تو انہوں نے فرمایا ہمارا امیر خالد نہیں ہے، میسرہ ہے. اب یہ دونوں لشکر دیکھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، یہ کیا چکر ہو رہا ہے، یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، اور اوپر سے بارش موسلادھار ہو رہی ہے. ان کو ساتھ لیا اور آتے ہی انہوں نے تکبیر کہی اور کہا یہ ہے طلیحہ جاءکم تائبا، یہ طلیحہ توبہ کر کے آ گیا. سب نے خوشی سے تکبیر پڑھی اور رومن پر ایسا رعب چھایا. چند گھنٹوں میں اللہ نے فتح بھی نصیب فرمائی. تو میسرہ نے حضرت طلیحہ کو مدینے بھیج دیا کہ جاؤ عمر رضی اللہ عنہ سے مل کر وہاں بیعت کرو. وہ مدینہ پہنچے، وہ مکہ گئے ہوئے تھے حج پر. وہ حج تو ہو چکا تھا، وہاں پہنچے تو حضرت عمر طواف فرما رہے تھے. تو اس نے منہ چھپایا اور کہنے لگا امیر المومنین کیا کوئی توبہ کرے تو قبول ہے؟ تیرا ستیاناش ہو، یہ جگہ ہی توبہ کیا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا کہ پھر مجھے پہچانو، میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ تو طلیحہ تیری توبہ کبھی قبول نہیں کروں گا. تو نے عکاشہ بن محسن کو قتل کیا، تو نے ثابت بن اکرم کو قتل کیا. ایک جنگ ہوئی تھی جس میں یہ دو بدری صحابی ہیں، ایک ثابت بن اکرم اور ایک عکاشہ. وہ سبق کا بہا عکاشہ، جو آپ نے کہا تھا میری امت کے 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو عکاشہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں. آپ نے کہا تو ان میں سے ہے. ایک اور کھڑے ہوئے میرے لیے دعا کریں. آپ نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا. کہ تو نے عکاشہ کو شہید کیا، تو نے ثابت کو شہید کیا، میں تیری توبہ کیسے قبول کروں گا؟ کہ اس میں کیا بات ہے؟ اللہ نے ان کو جنت دے دی، مجھے توبہ کے دروازے پر لا کر میری بھی بخشش کا سامان بنا دیا، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تو زبر ہنس پڑے اور ان کو بیعت فرمایا.
اور ان کے ایمان کی تجدید فرمائی۔ ہم اسی دعوت کی نسبت پر جمع ہے، اسی خوبصورت مقصد پر جمع ہے، اسی عالی شان جہد پر جمع ہے۔ اگرچہ اللہ کرے ہم 33 نمبر والے بھی بن جائیں تو کام بن جائے گا کہ نسبت، ایک اور حدیث یاد آ گئی، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی۔ جب کوئی شخص مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ تبلیغ والا تھا نا، فوت ہو گیا، وہ امام مسجد تھے نا، فوت ہو گئے، وہ مسجد کے مؤذن فوت ہو گئے، شیخ الحدیث فوت ہو گئے۔ یہ نسبتیں چلتی ہیں۔ تبلیغ میں جانے والے تھے، تبلیغ کا کام کرتے تھے، فوت ہو گئے۔ یہ خوبصورت نسبتیں چلتی ہیں۔ جب اللہ کے سامنے پیشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتا ہے تو 2 نمبر آدمی ہے، میں تو جانتا ہوں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا۔ یہ تو میرے اللہ کا علم ہے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ زمین کے نیچے بھی جانے، اوپر بھی جانے، سمندر کی تہ کے نیچے بھی جانے، اوپر بھی جانے، آسمان کے نیچے بھی جانے، اوپر بھی جانے، دائیں بھی جانے، بائیں بھی جانے، شرق بھی سامنے، غرب بھی سامنے، اندھیرا اجالا برابر، دن اور رات برابر، ماضی حال برابر، مستقبل برابر، زندہ مردہ برابر، ناری نوری برابر، آبی خاکی برابر، خلائی ہوائی فضائی برابر، 4 پاؤں 2 پاؤں والے برابر، اڑنے والے تیرنے والے برابر، ڈسنے والے دھاڑنے والے پھاڑنے والے چنگاڑنے والے برابر، اس کی آنکھ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ارے تم تو ابھی اللہ ہی نہیں کہتے، خدا کہتے پھرتے ہو۔ ارے بھائی اللہ کہنا تو سیکھو، اللہ کہنا تو سیکھو۔ میں تو ہر بیان میں شور مچا دو بھائی، خدا فارسی کا لفظ ہے، کہنا جائز ہے، اللہ کی ایک صفت کا نام ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، خود کا مخفف ہے خدا، لیکن اس نے اپنا نام ہمیں اللہ بتایا ہے۔ اس کی عادت ڈالو، اللہ کہو، اللہ، عرش تک تمہاری گونج پہنچی اللہ کے فضل سے، وہ ساری کائنات روشن ہوگی اس کے نور سے، سارا منہ میں نور بھر جاتا جب تم لفظ اللہ کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تو پتا ہے تو ساری زندگی 2 نمبر ہی کرتا رہا، لیکن یہ میرے بندے کہہ رہے ہیں تبلیغ والا ہے، علم والا ہے، مسجد والا ہے، خدمت والا ہے، اذان والا ہے، حج عمرے والا ہے۔ اچھا چلو میں اپنے بندوں کی گواہی قبول کرتا ہوں اور اپنے علم کو چھوڑ دیتا ہوں، جو میں نے معاف کیا۔ اللہ میں اس دعوت کی نسبت پر زندہ رکھے، اسی پہ موت سے نسبت نہ بدلو۔ یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا، اللہ بڑا کریم ہے، ساری زندگی قرآن حدیث کی خدمت کی، موت کے بعد کسی ساتھی نے دیکھا حضرت کیا ہوا، کہا اللہ نے کھڑا کر لیا، یا شخص فعلت کذا، یا شخص فعلت کذا۔ ارے نافرمان بوڑھے، بڑھاپے میں بھی تو سب کچھ کرتا رہا، تجھے خیال نہ آیا؟ کہنے لگے، میں نے کہا یا اللہ یہ بات میں نے آپ کے بارے میں نہیں سنی۔ تو اللہ نے کہا اچھا کیا سنا ہے؟ حدثني عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام، کہ اللہ
میں نے تو عبد الرزاق سے سنا، انہوں نے معمر سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے جبریل نے آپ سے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی اسلام میں بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے، اور میں بوڑھا آیا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اللہ نے کہا معمر بھی سچا، زہری بھی، عبد الرزاق بھی سچا، اور معمر بھی سچا، اور عروہ بھی سچا، اور عائشہ بھی سچے، اور میرا حبیب بھی سچا، اور جبریل بھی سچا، میں سارے سچوں کا سچا، چل موج کر معاف کیا۔ دین کے کام کی بے شمار شکلیں ہیں۔ لنہدینہم سبلنا، کئی راستے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سبیل پر الف لام نہیں ہے، کئی راستے ہیں، سارے ہی جو راستہ خیر تک پہنچائے، خیر کا ذریعہ بنے، وہ دینی کی محنت ہے، دینی کا راستہ ہے۔ ان سب راستوں میں اللہ نے انگلی رکھ کر اپنے نبی کو ایک راستہ بتایا کہ یہ سب راستے میرے محبوب سب ٹھیک ہیں، جو میرے تک پہنچائیں سب ٹھیک ہے، کسی اور کو بھی نفع پہنچائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی امت کو بھی بتائیں اور ساری دنیا کو بتائیں، اور ایسے اشارہ کر کے بتائیں، ایسے قل ھذہ، ان سب سے کہو یہ ہے کیا میرا راستہ۔ راستے بہت سارے ہیں، لنہدینہم سبلنا، کئی راستے، سبیلا الف لام کے بغیر کئی راستے، ان میں سے ایک راستہ اللہ نے خود اپنے حبیب کو چن کے دیا کا اعلان کرو، ھذہ سبیلی، ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ۔ یہ میں نے انگلی رکھی ہے نا، تو اب آپ کو پتا ہے کہ میری انگلی کہاں پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے مائک پہ انگلی رکھی ہے، یہ مائک، اب اس میں کوئی دھوکہ نہیں رہ گیا۔ اب میرے سامنے پتہ نہیں کتنا مجمع بیٹھا، میں کہتا ہوں وہ بھائی، آپ کو پتا چلا میں نے کس کو کہا؟ نہیں نا؟ اگر میرا رب کہتا ذالک سبیلی، وہ راستہ، تو آپ کہتے کون سا راستہ؟ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا انگلی رکھو، ھذہ، قریب کا اشارہ، قریب کا اشارہ ہے، بعید کا نہیں، قریب کا اشارہ ہے۔ ھذہ، یہ انگلی رکھنے کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے میرا راستہ؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اکیلے آپ یا رسول اللہ؟ نہیں، انا ومن اتبعنی۔ انا کا لفظ جہاں جو کردار ادا کر رہا ہے وہ ریلوے کے انجن کا ہے۔ ریل کے ڈبے کھڑے تھے نا لاہور، تو کراچی بھیجنا ہوتا ہے، تو انجن آتا ہے چک 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 چک، اور اس میں وہ کنڈا ڈالتا ہے، ایک جو وہاں مقرر ہوتا ہے آدمی، اور کنڈا لگا، جھٹکا لگا اور کھینچا انجن نے اور پہنچا دیا سارے ڈبوں کو کراچی، اور کراچی سے کنڈا ڈال کے کھینچا اور پہنچا دیا پشاور۔ آنا انجن کا کنڈا ہے کہ میں اکیلا نہیں دعوت کے میدان میں، میں نے اپنی امت کو بھی کھینچ لیا ہے، یہ سب دعوت کی پٹری پر چلیں گے میرے سنگ سنگ، میرے ساتھ ساتھ، یہ ہم سب کا راستہ ہے۔ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، واہ واہ، ساری دنیا سموسے پکوڑے کی طرف بلا رہے ہیں، کپڑوں کی طرف بلا رہے ہیں، مشروبات کی طرف بلا رہے ہیں، مٹ جانے والی متاع کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس امت کے سر پہ تاج ہے، ماتھے پہ صحرا ہے، گلے میں ہار ہے، ہاتھوں کا کنگن ہے، وجود کی زینت ہے کہ یہ داعی الی اللہ ہیں، یہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ سارا عالم ان کی محنت کا میدان ہے، گلی گلی، کوچا کوچا، بازار بازار، ہر جگہ دعوت کی فضا قائم کرنا، اور ہر جگہ اللہ کی توحید کا نغمہ گانا، بولنا، بلوانا، یہ اس امت کو وظیفہ ملا ہے۔ کسی امت نے اللہ کی طرف ایسے نہیں بلایا، اور کسی امت کو اللہ کا ایسا تعارف نہیں ملا جیسے اس امت کو اللہ کا تعارف ملا۔ اللہ لا الہ الا ہو،
کیسا ہے آیت الکرسی؟ آیت الکرسی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، اور سورہ بقرہ قرآن کی سردار ہے، اور آیت الکرسی سورہ بقرہ کی سردار ہے، تو آیت الکرسی سارے آسمانی کلاموں کی سردار ہے۔ اس میں نپٹ اللہ کا تعارف ہے، اللہ کون ہے؟ چونکہ یہود نے شرک کیا، عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا، عزیر ابن اللہ، عیسائیوں نے المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا، تو بات خلط ملط ہو گئی، تو میرے اللہ نے اپنا تعارف صاف کرایا، ستھرا کرایا، اللہ لا الہ الا ہو، لا کے ذریعے سے زمین آسمان کی کل کائنات کو ذبح کر دیا، زیر و زبر کر دیا۔ مشرق والوں پر بھی لا کی تلوار چلی، مغرب والوں پر بھی لا کی تلوار چلی، آسمان والوں پر لا کی تلوار چلی، زمین والوں پر لا کی تلوار چلی، روحانیوں پر لا چلا، اور نوریوں پر لا چلا، اور ناریوں پر لا چلا، اور خاکیوں پر لا چلا، اور آبیوں پر لا چلا، اور ماضی حال مستقبل میں بننے والی مٹنے والی صورتوں پر لا چلا، اور لوہے تانبے پیتل چاندی سے بننے والی چیزوں پہ لا چلا، اور زمین آسمان کے درمیان کی مخلوقات پہ لا چلا، ساری کائنات پر لا کی تلوار کو پھیر کر کہا یہ سب کچھ نہیں، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ہم اللہ کی طرف بلا، اللہ کی طرف بلانا ہی تو ہمارا کام۔ اللہ کے یہی ہم نہیں کر رہے، ادھر ادھر کے پتہ نہیں کتنے فلسفے بنا لیے۔ اللہ کو پیار سے پکارو، پیار سے بلاؤ، پیار سے بولو، ساتوں آسمان میں تمہارا چرچا ہوگا، عرشوں پر تمہارے نام کی گونج ہوگی، تو اس کے نام کو بلند کرو، وہ تمہارے نام کو بلند کرے گا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو ہم دو دفعہ سورہ الخالق البارئ المصور، الغفار القہار القہار، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع، المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الحفيظ المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواصي مجيد البعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ذلكم الله ربكم الحق، یہ اللہ ہے، یہ ہمارا اللہ ہے۔ ہم اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے، اس کی طرح ہم اپنے آپ کی طرف نہیں بلا رہے، اپنے سے نہیں جوڑ رہے، اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ہم بھیجے ہوئے ہیں، ہم اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، اپنے دل کی دنیا کو اللہ کی محبت سے آباد کرتے ہیں، اللہ کے یقین سے آباد کرتے ہیں۔ الحی، ہمیشہ زندہ رہے گا، القیوم، ہمیشہ قائم رہے گا، لا تأخذہ سینہ ولا نوم، یہ نہیں کہ وہ سوتا نہیں اور اونگتا نہیں، نیند اور اونگ اس کے قریب سے نہیں گزر سکتی۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، شفاعت کا حق نہیں کسی کو اس کی اجازت کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ماضی حال مستقبل کا علم اس کے سامنے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء،
وہی علم ملتا ہے جو وہ دیتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. جس کی کرسی نے ساتوں زمین آسمان پہ گھیرا کیا ہوا وہ اپنی ذات میں کتنا بڑا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام یا اللہ تو نے زمین آسمان سے کہا تھا میری مانو، وہ مان گئے. نہ مانتے تو پھر کیا کرتے؟ تو اللہ نے فرمایا ایک جانور چھوڑتا سب کو کھا جاتا، ساتوں زمین آسمان کا ایک نوالا بنا جاتا. کہ یا اللہ این تلک الدابہ، وہ بلا کدھر ہے؟ کافی مرجن من مروجی، میری چراگاہوں میں چر رہا ہے. کہ این ذلک المرج، وہ چراگاہ کدھر ہے؟ کفی علم من علومی، میرے علم کے خزانوں میں ہے. آپ لوگوں کو تھوڑا علم دیا گیا ہے. میرے علم غیب کے خزانوں میں جس نے ایسی مخلوق بنائی خود اپنی ذات میں کیسا ہے. ایک فرشتوں کی قسم ہے جن کا نام ہے صدلقن. ساتوں سمندر اٹھا کر انگوٹھے کے ناخن پر ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا. اس کا خالق کیسا ہوگا؟ بلا وہو الخلاق العلیم. بلا وہو الخلاق، خالق، خلاق، عالم، علیم، علام، قادر، قدیر، مقتدر، جابر، جبار، عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال. ساری کائنات بحر و بر اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے. آسمان ہے تو اللہ کی غلامی، زمین ہے تو اللہ کی غلام، ہوائیں ہیں تو اللہ کی غلام، پانی ہے تو اللہ کے غلام، دھرتی کے خزانے ہیں تو اللہ کے غلام، سمندروں کے خزانے ہیں تو اللہ کے غلام، سمندر کی مخلوق ہے تو اللہ کی غلام، ہواؤں میں اڑنے والے اس کے غلام، زمین پہ رینگنے والے اس مالک کے غلام. کائنات اس کی ذات پر نشاندہی دلالت کرنے والی خاموش کتاب ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعلمون لقوم يعقلون. یہ زمین، یہ آسمان، یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے. پہاڑوں کی چوٹیاں پکار رہی ہیں کہ اللہ ہے. عرب کے صحرا کا ریت کا ذرہ ذرہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے. بارش کے پانی کا قطرہ قطرہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے. قوس و قزح کے رنگ پکارتے ہیں کہ اللہ ہے. عقاب کی اڑان بتلاتی ہے کہ اللہ ہے. کوئل کی کوک بتلاتی ہے کہ اللہ ہے. بلبل کا نغمہ بتلاتا ہے کہ اللہ ہے. مور کا ناچ بتلاتا ہے کہ اللہ ہے. سیب میں قطرہ موتی بن کے بتلاتا ہے کہ اللہ ہے. چار پاؤں پہ دوڑنے والا بتلاتا ہے کہ اللہ ہے. سانپ کی پھنکار بتلاتی ہے کہ اللہ ہے. زمین کا حسن و جمال اور سبز اور چارہ بتلاتا ہے کہ اللہ ہے. دانے سے لکڑی کا نکالنا بتلاتا ہے کہ اللہ ہے. تنے کا پھول پھل نکالنا بتلاتا ہے، ٹہنیاں نکالنا بتلاتا ہے کہ اللہ ہے. ان پر خوشوں کا لگنا بتلاتا ہے کہ اللہ ہے. اس میں سے پھل کا نکلنا، لکڑی میں سے میٹھا آم کس نے نکالا؟ اللہ نے. امرود کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. تھن سے دودھ کس نے نکالا؟ اللہ نے. مشک کے نافے میں مشک کس نے بنایا؟ اللہ نے. سیپ میں موتی کس نے بنایا؟ اللہ نے. مچھلی کی تھوک کو عنبر کس نے بنایا؟ اللہ نے. سورج کو کس نے اٹھایا اور جا کر ڈبویا مغرب میں؟ اللہ نے. چاند کو ٹھنڈا کس نے دی؟ اللہ نے. سورج کو گرمی کس نے دی؟ اللہ نے. رات کو اندھیرا کس نے دیا؟ اللہ نے. دن کو اجالا کس نے دیا؟ اللہ نے. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. اس کا میں نے ترجمہ پہلے کر دیا اور یہ آیات بعد میں پڑھی ہیں. بھائیو، اللہ کی طرف بلانا سادہ سا کام ہے، سادہ سا کام ہے. اسے لمبے چوڑے اصولوں میں گھیر دیا تو ان پڑھ آدمی تو کہے گا 12.5 کو نہیں پڑھے لکھے کرو. اللہ کی طرف بلانا گلیوں میں، بازاروں میں، دفتروں میں، شہروں میں، جنگلوں میں، دیہاتوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، ندی میں، نالوں میں، چوٹیوں پر، میدانوں میں، ہر جگہ اللہ کی پکار کا نغمے گانا اس امت کا گیت ہے. یکبرون علی کل شرف یسبحون عند کل واد. پہلے کتابوں میں لکھا ہے چوٹیوں پر کہیں گے اللہ اکبر، وادیوں میں کہیں گے سبحان اللہ.
یہ ہماری محنت ہے اور اللہ کا فضل ہے. جو بھی ٹوٹی پھوٹی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے تبلیغ والے ہی کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ اور کوئی نہیں کر رہے، لیکن ایک مجموعہ جو اللہ کے گن گا رہا ہو. شاید اللہ ہنستا ہوگا، زمین چھوٹی اللہ بڑا، ہماری توحید زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا، دکان چھوٹی اللہ بڑا. ارے بھائی نادان کیا کر رہے ہو؟ کس کو کس سے ملا رہے ہو؟ ارے مخلوق کو مخلوق سے نسبت جوڑی جاتی ہے، خالق سے کوئی نسبت نہیں جڑ سکتی. ویسے اپنے دماغ پہ چوٹ مارنے کے لیے کہنا ہو تو الگ بات ہے کہ زمین چھوٹی اللہ بڑا، میری دکان چھوٹی اللہ بڑا. میں نے کہا اللہ خوش بھی ہوتا ہوگا اور ہنستا بھی ہوگا کہ چلو لگے تو ہیں میرے نام پہ، پر ان میرے سادے بندوں کو اتنا نہیں پتا کہ کل کائنات اس کے سامنے ایک لامحدود اور محدود میں نسبت قائم نہیں ہو سکتی. زمین چھوٹی سورج بڑا، ٹھیک ہے. سورج چھوٹا آسمان بڑا، ٹھیک ہے. دریا چھوٹا سمندر بڑا، ٹھیک ہے. چیونٹی چھوٹی اور مچھر بڑا، ٹھیک ہے. کوا چھوٹا عقاب بڑا، ٹھیک ہے. گھوڑا چھوٹا ہاتھی بڑا، ٹھیک ہے. کہ ایک چھوٹا ایک بڑا، دو محدود چیزوں میں نسبت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ مطلب بھی ہے کہ ہر چیز چھوٹی اللہ بڑا ہے، لیکن اللہ اکبر کا علماء نے جو اصل مفہوم بتایا ہے وہ قرآن کی آیت ہے. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام. اللہ کہتا ہے تمہیں تکلیف نہیں دیتا، میں خود درختوں کے کاٹ کے قلم بنا دیتا ہوں. تمہیں نہیں کہتا ہوں کہ قلم میں بنا کے دیتا ہوں، تو تمہارے پر علم کا دروازہ کھولتا ہوں. پھر سمندر سات کو سیاہی بنا دیتا ہوں، پھر تم سب کو سمندر کے کنارے بیٹھا دیتا ہوں، پھر تمہارے ہاتھوں میں لمبے لمبے کاغذ پکڑا دیتا ہوں، پھر تمہارے قلم کو سیار بنا دیتا ہوں، تمہارے عقل کے سارے دریچے کھول دیتا ہوں، دل پر معرفت کے تمہارے نور کی بارش کر دیتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں اب مجھے لکھو میں بہت بڑا ہوں. میں کیسا بڑا ہوں؟ لکھو 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 لکھو. تو ایسا تو ایسا تو ایسا تو ایسا. تمہارا قلم کانپنے لگا، لرز گیا، تو میں نے فرشتوں کو بلایا، آ جاؤ میرے بندوں کی مدد کرو. فرشتوں تم بھی لکھو اللہ بہت بڑا ہے. پر وہ بھی لکھتے 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 کانپنے لگے، تو میں نے ملائکۃ اعلیٰ کو بلایا، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتوں آ جاؤ تم بھی لکھو. پھر وہ بھی لکھنا شروع ہوئے، پھر ان کے قلم بھی کانپنے لگے، تو میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بلایا کہ آؤ اب تم بھی اپنے رب کی بڑائی تعظیم توقیر لکھو. پھر انہوں نے لکھنا شروع کیا تو ان کے قلم کانپنے لگے، تو میں نے 313 رسولوں کو بلایا. پھر ان کے قلم بھی تھکنے لگے، تو میں نے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ نبیوں رسولوں کے سردار کو بلایا. پھر ان کے قلم بھی تھکنے لگے، تو میں نے سب سے آخر میں طٰہٰ، یاسین، مدثر، مزمل، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر. واہ 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 واہ. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر ان لی عند اللہ 10 اسماء. میرے رب نے میرے 10 نام رکھے. میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین. قرآن میں جاؤ، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم. کیا میرے رب نے نعت پڑھ دی اپنے حبیب کی، اور کیا خوبصورت مقام بیان کیا ہے میرے رب نے اپنے محبوب کا، اپنے حبیب کا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. کیا میرا رب کبھی آپ کے چہرے کی قسمیں کھائے والضحیٰ، کبھی زلفوں کی قسمیں کھائے واللیل اذا سجا، کبھی آپ کے شہر کی قسم کھائے وہذا البلد الامین، کبھی آپ کے بول کی قسم کھائے وقیلہ یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، کبھی آپ کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم، کبھی آپ کے شہر کی قسم اٹھا کر
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کبھی آپ کی نبوت پر قسم اٹھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میرے حبیب، میرے محبوب، میرے آپ کے رسول ہمارے بھاگ جاگے، لاٹری نکلی کہ ہم امت محمد بن گئے، امت حبیب بن گئے۔ یا رسول اللہ، ابو ہریرہ متى وجبت لك النبوة، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر میں، اور کتابی جواب آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ یہ بھی میرے نبی کی سیرت کا حصہ ہے۔ 40 سال 6 مہینے 10 دن، 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ کون سے؟ چاند والے، انگریزی والے نہیں، چاند والے۔ 63 سال چاند کے لحاظ سے عمر ہے، 61 سال 1 ماہ اور 16 دن یہ انگریزی کے لحاظ سے حکومت عمر ہے۔ جنوری فروری کے لحاظ سے 61 سال 1 ماہ 16 دن، عربی مہینوں کے لحاظ سے 63 برس۔ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو فرمایا ابو ہریرہ، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا۔ معراج میں ملاقات ہو رہی ہے، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسى كليما وألنت لداود الحديد وسخرت لسليمان الرياح وأحييت لعيسى الموتى فماذا جعلت لي، یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داود کے لیے لوہا نرم، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے آپ کے لیے مردوں کو زندہ کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کیا، فماذا جعلت لي، میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دی۔ کیا وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ رسول، اذان من اللہ ورسولہ، اللہ رسول، من یعص اللہ ورسولہ، اللہ رسول، من یشاقق اللہ ورسولہ، اللہ رسول، من يحادد الله ورسوله، الله الرسول، تؤمنون بالله ورسوله، الله رسول، آمنوا بالله ورسوله، الله رسول، لا تخونوا الله والرسول، الله رسول، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، الله رسول۔ کیسے قرآن کی چند آیات میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے رب نے اپنے حبیب کو کیسے اکٹھا کیا اور کلمے کا جز بنا کر قیامت تک اس کلمے کی عظمت کو باقی رکھا کہ ہر نبی کا نام آ کے اترا، پھر نبی کا نام آیا تو کبھی نہ اترے گا۔ افل الشموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق العلا لا تغربوا، یا حبیبی یا محمد آپ بھی آئیے لکھیے اپنے رب کی تعریف اور کبریائی۔ پھر میرے نبی وہ لکھیں جو ساری کائنات نہ لکھ سکے، جو سارے نبی نہ لکھ سکیں، جو سارے فرشتے نہ لکھ سکیں، جو سارے رسول نہ لکھ سکے، تو نتیجہ کیا ہے؟ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، یہ سارے سمندر تم لکھتے لکھتے خشک کر دو گے اور میری بڑائی کے ہر 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 رنگ کو بھرتے چلے جاؤ گے۔ جتنا تم نے لکھا، جتنا تم نے سوچا، جتنا تم نے بولا، جتنے سمندر تمہیں مہیا کیے، اتنے اور سمندر مہیا کرو، پھر تم میں اس سے بڑھ کر لکھو، پھر اتنے اور مہیا کرو، پھر تم اس سے بھی پڑھ کر لکھو۔ تمہارا اللہ اس سے بھی بڑا ہے، تمہارا اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ نہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا، جو اللہ اس میں خوش ہوتا ہو۔ اللہ کے گیت گانا سوکھا سا کام ہے، یہ ان پڑھ امت کو دیا گیا ہے، اس لیے اس کی سادگی ہی اس کی اصل ہے۔ جتنا پیچیدہ کرتے جائیں گے اس کی رونق ختم ہوتی جائے گی۔ اس کا حسن اس کی سادگی میں ہے، اس کا جمال اس کی سادگی میں ہے، اس کی رونق اس کی سادگی میں ہے۔ اس امت کو یہ محنت ملی ہے، یہ محنت ملی، ہم اللہ اس کی طرف بلاتے ہیں، اس کے محبوب کی زندگی کی طرف بلاتے ہیں، آخرت کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی طرف بلاتے ہیں، دنیا سے بے رغبت کرتے ہیں، جنت کا شوق دلاتے ہیں، مخلوق کا تاثر نکالتے ہیں، خالق کا تاثر بیٹھاتے ہیں، شخصیات کا تاثر نکالتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا تاثر قائم کرتے ہیں، اسباب کا تاثر مٹاتے ہیں اور اعمال کا تاثر قائم کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ اس امت کا وظیفہ حیات ہے، یہ اس امت کی محنت ہے۔ دعوت مزین ہوتی ہے جب اندر روشن ہوتا ہے، یقین راسخ ہو جاتا ہے۔ ایک
یقین کا وہ درجہ جو ہم بول رہے ہیں یہ تو بہت عالی درجہ ہے، نصیبوں والا کو پہنچتا ہے۔ ہزاروں ساتھیوں سے سنا یقین نہیں بن رہا، یہ فکر ہونا چاہیے، لیکن مایوسی کی جھلک سی محسوس ہوئی تو میں اس پر یہ بتا رہا ہوں کہ 33 نمبر والا پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو، اس کو فیل کا تانا دیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ جو آدمی اسباب میں حلال کمائے، حلال کماتا ہو، کمائی میں جھوٹ نہ بولے، حلال کمائی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، بازار کا یقین تقریر نہیں ہے، بازار کا یقین سچ بولنا ہے، بازار کا یقین تقریر نہیں، بازار کا یقین صحیح تولنا ہے، بازار کا یقین دعوت کے الفاظ نہیں، بازار کا یقین وعدے کو نبھانا ہے، بازار کا یقین وہ کلمے کے الفاظ نہیں، بازار کا یقین سودے کا کھرا کھوٹا بتانا ہے، سودے کا عیب بتانا ہے، سودے کی کمی بتانا ہے، اور بے پر پھر ثابت قدم رہنا ہے، اور وعدے سے مکرنا نہیں ہے، وعدے کے خلاف نہیں کرنا ہے، یہ بازار کا یقین ہے۔ کمائی میں سچ بولتا ہے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے، سارا دین 2 لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں، ایک سچائی، ایک امانت، صدق اور امانت۔ اس پر میں اضافہ کر رہا ہوں کہ میرے نبی کی جو 2 صفتیں سب سے پہلے مشہور ہوئیں وہ کیا تھیں؟ صادق امین، صادق امین، صادق امین، اور کسی صفت سے مشہور ہی نہیں ہوئی، صدق اور امانت سے مشہور کیا گیا۔ بازار کا یقین اسباب میں لگا ہوا ہے، حلال کماتا ہے، حرام نہیں، سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں، دھوکہ۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ نوکری میں ہے، دفتر میں ہے، دکان پر ہے، مل میں ہے، فیکٹری میں ہے، زمین میں ہے، کسی بھی دنیا کے دھندے میں ہے، اگر وہ حلال کماتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، سچ بولتا ہے اور جھوٹ سے بچتا ہے، خیانت سے کام لیتا ہے، بددیانتی سے بچتا ہے، اگر پیسہ بچتا ہے تو اس کی زکات دیتا ہے، جب نکلنے کا وقت آتا ہے تو انہی میں سے نکل کے اللہ کی راہوں میں چلا جاتا ہے، یہ بھی یقین والا ہے، یہ بھی یقین والا ہے۔ 7 دن معاذ میرے نبی کی محفل میں بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی کی ہاتھوں پہ نظر پڑی، ہاتھ بڑے سخت کھردرے۔ آپ نے کہا 7 یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں بچوں کے لیے اپنے کھیت میں کام کرتا ہوں، سارا دن کسی چلاتا ہوں تو میرے ہاتھ میں سے پتھر ہو گئے۔ تو آپ نے سب کے سامنے 7 کا ہاتھ پکڑا، مجھے دیکھو، اور یوں بوسہ دیا اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ من امسک لم بعمل یده امسا مغفورا له، جو صبح سے شام تک اپنے بچوں کی حلال کمائی میں تھک کے گھر جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کمائیوں میں اس یقین کے ساتھ چلنا کہ پالنے والا اللہ ہے، میں صحیح سبب اختیار کروں گا، پھر سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں، خیانت کروں گا، دھوکہ نہیں، بددیانتی نہیں۔ آپ منڈی میں آپ کی مستقل عادت تھی، غور سے سنو، ظہر کے بعد آپ پورے بازار کا چکر لگاتے تھے، پوری منڈیوں کا چکر لگاتے تھے اور خود آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ بازار کیسا جا رہا ہے، منڈی کیسی جا رہی ہے۔ ہمارے علماء تو بازار جانا عیب سمجھتے ہیں اور اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ میرے نبی ہر روز ظہر کے بعد مدینے میں بازار کا چکر لگاتے تھے کہ تجارت کیسے جا رہی ہے، بیع شرا کیسے جا رہی ہے۔ منڈی کا چکر لگایا، ایک غلے کا ڈھیر تھا، اس میں ہاتھ ڈالا، اندر سے غلہ نکالا تو گیلا۔ تو آپ نے اس مالک سے پوچھا یہ کیا کیا ہے؟ کہا جی بارش آ گئی تھی تو میں نے گیلا اندر کر دیا اور سوکھا اوپر کر دیا۔ آپ نے کہا گیلا اوپر کرو، سوکھا نیچے کرو، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ہمارے یقین کا امتحان بازار میں بیٹھ کے ہوگا، دفتر میں بیٹھ کے ہوگا، نکلنے کا وقت آئے گا اس وقت ہوگا۔ پھر اس کو قوت ملتی ہے نماز سے۔ ہماری دوسری محنت ہے نبی والی، نماز۔
پہلی امتوں کو 2 نمازیں ملی، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور اس میں رکوع نہیں تھا۔ قرآن میں آتا ورکعی مع الراکعین، حضرت مریم، یہ اس سے مراد یہ نماز والا رکوع نہیں ہے، جھکنا مراد ہے، عاجزی مراد ہے۔ رکوع کی دولت اس امت کو ملی ہے۔ پہلی امتوں کے پاس تلاوت نہیں تھی نماز میں، صرف تسبیح تھی۔ اس امت کو تلاوت ملی ہے نماز میں۔ کیوں نہیں تلاوت تھی؟ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ کوئی شخص کتاب یاد نہیں کر سکتا تھا، کتاب صرف نبی کو یاد ہوتی تھی بس، لہذا وہ اپنی نماز میں تسبیح پڑھتے تھے، اور ان کی نماز باجماعت نہیں تھی، اپنے اپنے عبادت خانے تھے جس میں ان کی نماز ہوتی تھی۔ ہماری نماز جماعت کے ساتھ ہے، ہماری نماز قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہے۔ پڑھنے والا اچھا ہو تو جی چاہتا ہے یہ پڑھتا رہے، ہم کھڑے ہو کے سنتے رہیں۔ پڑھنے والا ہی پنجابی میں پڑھے تو قل هو اللہ بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور پڑھنے والا پڑھ رہا ورتل القرآن ترتیلا، تو جی چاہتا ہے ساری رات کھڑا رہے، اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام سنتے رہیں۔ حضرت علی کا پاکیزہ فرمان یاد آ گیا کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، میری اللہ سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ جب میرا جی چاہتا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، میرا رب قرآن میں مجھ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں قرآن پڑھنے کی دولت ملی۔ عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں مسجد حرام میں تھا، امیر المومنین عثمان آئے، داڑھی میں وضو کا پانی، ہاتھ میں جوتا، اور ایک طرف جوتا رکھا، اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھی، بالجہد تلاوت شروع کی، الف لام میم ذالک الکتاب سے۔ تو مجھے تجسس ہوا کہ اب یہ کہاں جا کے رکوع کریں گے؟ بقرہ ختم، آل عمران ختم، نساء ختم، مائدہ ختم، انعام ختم، اعراف ختم، انعام ختم، اعراف ختم، توبہ، انفال ختم، توبہ ختم، یونس ختم، الناس پہ جا کے رکوع کی اس اللہ کے بندے پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ دیا، پورا قرآن ایک رکعت میں۔ قرآن جب کوئی قصہ سناتا ہے تو لگتا ہے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جب کوئی منظر کشی کرتا ہے تو لگتا ہے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جب جہنم کو بولتا ہے تو لگتا ہے بھڑکتی نظر آ رہی، جب جنت کو کھولتا ہے تو اس کے رنگینیاں لگتا ہے نظر آ رہی، جب حوروں کو کھولتا ہے تو لگتا ہے سامنے کھڑی دل فریب اداؤں سے دل لبھا رہی، جب اپنی ذات کو بولتا ہے تو لگتا ہے اپنے آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے، جب قوموں کے واقعات کو بولتا ہے تو لگتا ہے ان کی تباہیاں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح جب قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے تو یہ نماز بندے کو اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ ہم نماز چھوڑتے بھی نہیں، اور نماز کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑتے، دبا دب تو ٹھکا ٹھک، دبا دب تو ٹھکا ٹھک۔ یہ دائی اللہ کی ایسی نماز ہے تو باقیوں کی کیسی ہوتی؟ اب بھائی 2 نفل جلدی سے پڑھ کے مشورے میں آ جاؤ، یہ نماز کی درگت بنا رہے ہیں۔ ابھی تمہارے مشورے کی کیا حیثیت ہے نماز کے سامنے؟ اللہ سے پہلے مانگو، پھر تمہارے مشورے میں بھی طاقت پیدا ہوگی۔ جو سمت کو 5 نمازیں ملی، 5 نمازیں، ہر نماز میں تلاوت، ہر نماز میں قراءت، ہر نماز میں رکوع، یہ سمت کی دولت ہے۔ کسی امت کو یہ نہیں ملا 5 نمازوں پہ جنت کا وعدہ، ان کو ملا ہے 5 نمازوں پہ جنت کا وعدہ۔ نماز سے مسائل کا حل ہونا، اس امت کو یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یہ عربی محاورہ ہے قرۃ العین، یہ اردو کا محاورہ نہیں، نہ یہاں کی فضا کا ہے، اس لیے ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ نہیں کہ کیا کہا ہے میرے محبوب نے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ عرب صحرائی لوگ ہیں، سفر کرتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، بگولے اٹھتے ہیں، ریت کے طوفان آنکھوں میں پڑتے ہیں، اونٹ آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کی آنکھوں میں کچھ نہیں جاتا، سوار آنکھ بند نہیں کر سکتا تو اس کی آنکھوں میں ریت پڑتی ہے تو اس کی آنکھیں گرم ہو جاتی، وہ جلنے لگتی ہیں۔ کہتا ہائے اللہ کوئی جگہ ملے جب میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں۔ وہ بے قرار اور ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا ادھر، کوئی نظر نہیں آتا، تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کہیں کوئی پہاڑی آ جاتی ہے، کوئی چٹان آ جاتی ہے، کوئی ایسے درخت آ جاتا ہے تو وہ جلدی سے دوڑتا ہے۔ یہ عرب کا محاورہ کیسے بنا قرۃ عین؟ وہاں جا کے
پہاڑ کی اوٹ لے کر، غار کی اوٹ لے کر، چٹان کی اوٹ لے کر جلدی سے اپنے مشکی سے پانی نکالتا ہے، آنکھوں میں ڈالتا، جب اس کی آنکھوں سے ریت نکلتی ہے اور آنکھ اس کی پرسکون ہوتی ہے، کہتا شکر ہے قرۃ عینی، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں کہ جو بدو کو اس جگہ آنکھ ٹھنڈا ہونے کا مزہ ملتا ہے، مجھے نماز میں وہ مزہ ملتا ہے، مجھے نماز میں وہ مزہ ملتا ہے۔ ایک نماز ہے ابتدا درجے کی، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو باجماعت، پہلی رکعت تکبیر اولا۔ ایک نماز ہے جو مطلوب ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز ایسے پڑھو کہ اللہ یاد آ جائے، نماز ایسے پڑھو کہ اللہ یاد آئے، اللہ کی یاد میں نماز۔ یاد دل کا فعل ہے، زبان کا نہیں، زبان کا نہیں، دل کا فعل۔ تم کئیوں کو بیٹھے بیٹھے بیوی یاد آ رہی ہوگی، بچے یاد آ رہے ہوں گے، کوئی اور مسئلہ یاد آ رہا ہوگا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ بیگم 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 بیگم، یا ایک کیفیت بنتی ہے، بیٹا بچہ بچہ، ایسا کرتا ہے، ایک کیفیت بنتی ہے، اس کیفیت کا نام ہے یاد، اس کیفیت کا نام ہے یاد۔ زبان سے اظہار ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ زبان سے اظہار ہے، اور اصل ہے یہ دل کا کام کہ دل ہر وقت اس کی یاد میں ڈوبا ہوا ہو، وہ یاد چہرے پر پھر نظر آتی۔ میں بیرون ملک کی تشکیل میں ہوتا تھا، ریمنڈ میں، ایک مولوی صاحب امریکہ سے آئے، بڑے غمگین سے، کچھ دن گزر گئے تھے، میں نے کہا مولانا صاحب کیا ہوا؟ کہ بیگم کا خط نہیں آ رہا۔ اس کو یاد کہتے ہیں، اس زمانے میں یہ موبائل فون نہیں ہوتے تھے۔ ایک دو تشکیلیں ان کی ہوئیں اور میں کمرے میں داخل ہوا، اور وہ لیٹے لیٹے ہنس رہے تھے۔ میں نے کہا مولانا صاحب لگتا ہے بیگم کا خط آئے گا؟ کہ ہاں آ گیا۔ یہ یاد ہے، یاد، جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس تک پہنچنے کے لیے خلوت کا ذکر ہے، ہم جو ذکر کرتے ہیں اس پر اجر ملتا ہے، لیکن خلوت کا ذکر یہ یاد کی کیفیت پیدا کرتا ہے کہ دل دماغ اللہ 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 پکارنے لگتے ہیں۔ یہ یاد لے کر اللہ کہتا نماز میں آ، اب میری نماز پڑھ کے اللہ اکبر، تو میں بھی آسمان عرشوں کے پردے ہٹا کر کہوں گا میرا بندہ آ گیا، میرے بندے بول کیا مانگتا ہے؟ حمدنی عبدی، اسنا لی عبدی، مجدنی عبدی، اللہ اور بندے کی بات شروع ہو جاتی، مکالمہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، جب آدمی دھرتی پہ سجدہ کرتا ہے تو میرے نبی کا فرمان ہے وہ اللہ کے قدموں پہ سر رکھ کے سجدہ کرتا ہے۔ دعوت کی طاقت ہے نماز کے ذریعے سے، کسی حال میں نہ چھوڑی گئی، ہر حال میں سجدے ادا کیے گئے۔ فضاؤں تستر 1 سال کے بعد فتح ہوا۔ ہرمز جس شہر کا بادشاہ تھا، اور پھر ایمان لایا، مدینے میں رہا۔ 1 سال کے بعد فتح کے آثار بنے، اور کمندے ڈال کر اوپر چڑھ رہے تھے اور فجر کی نماز کا وقت داخل ہوا، تو کمندوں پہ لٹکے صحابہ نے فجر کی نماز ادا کی اور پھر اوپر چڑھے، اور اللہ تعالیٰ نے قلعہ فتح کروایا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس امت کو آسمانوں پہ بلا کے تحفہ دیا گیا، اور میں قربان جاؤں، اللہ نے کہا میرے حبیب 50 نمازیں، کہا ہی نہیں یا اللہ بہت زیادہ ہیں، کہا ٹھیک ہے میرے اللہ منظور، یہ نماز کی عظمت بٹھانے کے لیے تھا کہ بہت اعلیٰ چیز ہے، 50 منظور۔ جب آپ چل پڑے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میرا صرف خیال ہے کہ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کر دیا آگے، تو یہ تو 50 لے کے جا رہا ہے میرا محبوب، انہیں 5 نہیں پڑھنی ہے، 50 کتوں پڑھنی ہے؟ تو میرے محبوب کو میرے پاس واپس، مجھے لگتا ہے، میں کوئی یقین سے نہیں کہہ رہا ہوں چونکہ نہ میرے پاس کوئی سند ہے، نہ میں نے کہیں پڑھا ہے، نہ کسی بڑے آدمی سے سنا ہے، ایسے دل کا وجدان ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، دیوار پہ مار دو، اور صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا موسیٰ علیہ السلام سے میرے محبوب کو واپس بھیجو، یہ تو 50 لے کے جا رہا ہے، میں نے تو 5 دینی ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کہا یا رسول اللہ کیسے رہی ملاقات؟ ہو کیا ملا؟ 50 نمازیں کا توبہ کون پڑھے گا؟ حضور واپس جاؤ، واپس۔ تو اللہ کہتا ہے چلو کٹ شارٹ،
45 اڑا دے تو 5 دیتا ہوں. نہیں، اچھا میرے ابھی 5 اڑا دیتے ہیں. سبحان اللہ. 45 لے کے واپس آ رہے ہیں. آگے مسافر کھڑے، یا رسول اللہ واپس. 9 دفعہ 9 5 45 9 دفعہ آنا جانا آنا جانا آنا جانا. چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا، چھٹے آسمان سے چاہے 1 سیکنڈ میں جا رہے تھے لیکن فاصلہ تو دیکھو. چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا، پھر وہاں سے نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے. 5 5 5 5 5 5 کم ہو رہی ہیں اور نماز کی عظمت بٹھائی جا رہی بٹھائی جا رہی بٹھائی جا رہی. جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے. جی 5 کا نہیں واپس، کیا نہیں موسیٰ شرمت. اب کہتے یہ بھی اڑ گئی تو پھر اچھا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی، انہوں نے کوئی نہیں پڑھی تھی، انہیں بھی کوئی نہیں پڑھنی ہے جب ایک لگے. تو موسیٰ علیہ السلام سچے نکلے. 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے اور جو 10% پڑھتے ہیں وہ نماز کو ذبح کر کے پڑھتے ہیں. ایک بدو کا واقعہ لکھا ہے. وہ نماز ہو رہی تھی، جب گراوٹ آئی تو امام نے پڑھا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، اور اگر بھول گیا ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. پیچھے سے پھر لایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھیجا قوم کی طرف. پھر آگے بولے، پھر پیچھے سے لایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ. تو ایک بدو پیچھے سے بولا بھائی نوح نہیں جاتا تو کسی اور کو بھیج دو، نماز تو شروع کرو. ان لم يذهب نوح فارسل غيره. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی سے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی نمازوں کے مزے لیتی تھی یہ امت. معاذ عدویہ ان کے خامن صلہ بن اشیم تبع تابعین میں سے، دن میں گھوڑے پر ہوتے تھے اور رات کو لشکر گاہ سے نکل کر جنگل میں جا کے نفل پڑھتے تھے، جنگل میں جا کے. اور جب وہ سجدہ کرتے تھے تو میرے رب کی قسم شیر آ کر ان کے پاؤں کے تلوے چاٹتے تھے اور ان کا بیٹھ کے قرآن سنتے تھے. جب وہ سجدے میں جاتے تو پاؤں چومتے تھے، پاؤں. شیر شیر. میدان میں شہید ہوئے. 2 بیٹے ساتھ تھے. بیٹوں سے فرمایا دیکھو باپ مرے نا تو بیٹوں کو اتنا دکھ نہیں ہوتا، بیٹے مرے تو باپ کو دکھ زیادہ ہوتا ہے. تم پہلے جا کے شہید ہو تاکہ تمہارا صدمے کا مجھے اجر ملے، پھر میں بھی تمہارے پیچھے آتا ہوں. تینوں باپ بیٹے باری باری شہید ہو. ان کی والدہ اور ان کی بیگم صلہ کی بیگم معاذ عدویہ دمشق، عورتیں آئیں تعزیت کے لیے. فرمایا تعزیت کے لیے آئی ہو تو بے شک واپس چلی جاؤ اور مبارک دینے آئی ہو تو 100 دفعہ آؤ. میری تو آج عید کا دن ہے کہ میرے گھر کے 3 اللہ کے قبول ہو گئے. 30 برس زندہ رہی. اس کے بعد رات مسلح پر، دن کو روزہ. رات آتی کہتی معاذہ آخری رات ہے، پتہ نہیں کل کا سورج دیکھی کہ نہیں. سوتے وہیں مسلح پہ بیٹھے بیٹھے سو گئیں تو سو گئیں. صبح ہوتی معاذہ آج آخری دن ہے، روزہ رکھ لے. روزہ. رات قیام، دن کو روزہ. مرض الموت میں بستر پر لیٹیں. موت کا وقت آیا، عورتیں قریب تھیں، پہلے روئیں پھر ہنس دیں. تو عورتوں نے پوچھا یہ روئی کیوں ہو؟ کہا آج نماز اور روزے سے جدائی ہو جائے گی، 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 روزے سے جدائی ہو جائے گی.